امام مہدی کے ظہور کا سن کر شام کا ایک بادشاہ سفیانی، جس کا تعلق بنی امیہ سے ہوگا، وہ اپنی فوج حضرت امام مہدی اور ان کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیان دان بیدا کے اندر اللہ کے حکم سے اسے زمین کے اندر ڈیسا جائے گا۔ فتنہ دجال کی امام مہدی سے فیصلہ کن جنگ شام کے اندر کرنا۔ حدیث کے مطابق شام کو مسلمانوں کے لیے اکٹھا ہونا اور امن کی جگہ قرار دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودہ دارالحکومت دمشق کے اندر واپسی شام کا قیامت کے اندر کردار انتہائی اہم ہے، اور اس لیے آج کے سیاسی حالات کے ساتھ خانہ جنگی سے ہٹ کر دیکھنا، اسلامی نظر سے دیکھنا انتہائی اہم ہے کہ یہ حالات دنیا کے خاتمے کی طرف کس طرح بڑھ رہے ہیں، اور اللہ جانے امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ شام کے سرزمین اسلام میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ وہ زمین ہے حدیث میں آیا ہے جب فتنوں کا دور ہو تو اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے یہاں سفر کیا اور اسی جگہ رہنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اسی جگہ آباد تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف کا پیدائشی وطن بھی یہی تھا۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر یہ علاقہ انتہائی اہم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی نبوت کا تعلق بھی اسی وطن سے ہے۔ اسلامی طریقے میں بنی امیہ کے بادشاہت کا تعلق شام کے سرزمین تھی، اور قرآن و حدیث میں شام کے سرزمین کو برکت والی اور مبارک زمین کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ امام مہدی کی دو بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو کہ شام کے موجودہ حالات سے جڑی ہوئی ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی حالت انتہائی قابل الرحم ہوگی، وہ انتہائی بری حالت میں ہوں گے اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہوگا، ان کا مسلسل قتل عام ہو رہا ہوگا، لیکن پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا مسلم لیڈر نہیں ہوگا جو ان کی آواز اٹھائے، ان کے ساتھ عملی طور پر کھڑا ہو۔ جیسا کہ اپنے غزہ کے اندر دیکھا، کوئی ایک لیڈر بھی جرأت نہیں کرے گا امت مسلمہ کو ایک جگہ کر کے ان کا لیڈر بنائے۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے مسلمان اس قدر فرقہ واریت میں ٹوٹ جائیں گے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جاری کر دیں گے، اور اسی دوران مکہ میں حج کے دوران امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ وہاں تمام مسلمان آپ کو ملائیں گے اور آپ کی بیعت لیں گے۔ ابھی حال ہی میں مسلمانوں کی لڑائی جو کفر کے ساتھ ہے، اور اس میں یہ شدید متاثر ہوئی ہے، افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، لیبیا اور ملک شام بھی ہے۔ اور حدیث کے مطابق اس وقت مسلمان بہت بری حالت میں ہیں، اور پوری دنیا میں کوئی ایک مسلم لیڈر موجود نہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ حالات بدتر ہونے جا رہے ہیں۔ شام یعنی سوریہ کی سرزمین سے دوسری بڑی نشانی ایک ایسا ظالم بادشاہ کا اس ملک سے نکلنا ہے جو کہ انتہائی ظالم اور انتہائی مکار ہوگا اور تمام دنیا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کا نام ہوگا سفیانی۔ اس کا سلسلہ بنی امیہ یعنی ابو سفیان کی نسل سے ہوگا۔ اس کا ذکر حدیث میں کچھ اس طرح ہے کہ سفیانی شام کے علاقے سے خروج کرے گا اور ظلم و جبر کا بازار گرم کرے گا۔ اگر ہم آج شام کی موجودہ حالات کو دیکھیں کہ کس طرح وہاں تقسیم جاری ہے اور کوئی بادشاہ آنے کی دیر موجود ہے، لیکن اس کو خبر ہوگی کہ مسلم امت کا لیڈر مکہ میں ظاہر ہو چکا ہے، اور وہ لیڈر کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ وہ ہوں گے امام مہدی، اور پورے عرب سے لشکر اس کے اندر جوڑنا شروع ہو جائے گے۔ سفیانی یہ دیکھ کر فوراً اپنی فوج ان سے مقابلہ کرنے بھیجے گا۔ حدیث کے مطابق اللہ مکہ اور مدینہ کے درمیان دان بیدا کے اندر اللہ کے حکم سے اسے زمین کے اندر ڈیسا دیا جائے گا، اور امام مہدی اس سفیانی لشکر کا خاتمہ کریں گے۔ اس کے بعد خراسان سے جماعت یعنی موجودہ افغانستان اور اس کے ارد گرد کے علاقے وسیع جماعت آئی اور امام مہدی کے لشکر کے ساتھ شامل ہوگی۔ یہ فوج مل کر یروشلم اور فلسطین کو آزاد کرے گی۔ فلسطین کے اندر ہی آخری جنگ ہوگی اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال فوج امام مہدی کے لشکر پر بھاری پڑے گی۔ اس کے بعد تمام مسلم فوجوں کا وقتی طور پر پیچھے ہٹنا، اور ان کا آخری طریقہ ہوگا ملک شام کے سرزمین۔ اسی لیے حدیث اور مبارکہ میں کہا گیا ہے، جب فتنے بڑھ جائیں تو شام کی طرف ہجرت کرو۔ اللہ نے اس دجلی فتنان عظیم کو ختم کرنے کی ذمہ داری اللہ نے اتنی ہی بڑی شخصیت کو دی ہے جو کہ شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کے جامع مسجد کے منار پر اس وقت فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے۔ جب امام مہدی اور ان کا لشکر دجال کے چاروں اطراف سے گھیر چکے ہوں گے اور ان پر آخری حملہ کر کے انہیں ختم کرنا چاہتے ہوں گے،
اور اسی وقت پر ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد، جنگ کے بعد، دجال انہیں دیکھ کر خوف سے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ وہ بھاگنے کی کوشش کریں گا اور شام سے بھاگ کر اسرائیل کے اندر چھپنے کی کوشش کریں گا، لیکن آخر کار باب لاود کے مقام پر پکڑا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ حیرت انگیز طور پر یہاں اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بن چکا ہے، موجودہ تالبیک کے قریب واقع ہے۔ یہ بات نوٹ کرنا ہے کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے پہاڑ کے اندر موجود کوئی گھر ممبئی تختی ہوں گے، لیکن یہ ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر حالیہ طور پر افغانستان کی مثال لے لیں۔ امریکہ اور افغان جنگ کے دوران 20 سال تک امریکہ اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی افغان پر استعمال کرتا رہا، لیکن یہ جب بھی حملہ کرتے تو یہ افغان سپاہی پہاڑ کی سرنگ میں چھپ جاتے۔ اپنی ہر کارروائی کے بعد وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی بھی دھماکہ ہو، وہ پہاڑ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور بالکل یہی کام پہاڑ مسلمانوں کی پروٹیکشن اس وقت پر بھی کریں گے، یعنی یہ پہاڑ انہیں دجال قوتوں سے لڑنے میں مدد دیں گے، کیونکہ اس کا حدیث میں جو ذکر ہے، جیسا کہ اپنے اس ویڈیو میں سنا۔ لیکن یاد رہے کہ دجال شیطانی طاقت کا حامل ہوگا، یعنی اس کے پاس جدید سے جدید ٹیکنالوجی موجود ہوگی۔ اللہ ہی جانتا ہے یہ سب وقت کب آنا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور دجال فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف کرے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔